السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. کی ویڈیو میں آپ سے بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کروں گی لائف انشورنس پالیسی کے حوالے سے. وہ لوگ جو انشورنس پالیسی خریدنا چاہتے ہیں یا آلریڈی خرید چکے ہیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے جوبلی لائف انشورنس سے پالیسی لے رکھی ہے، تو وہ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں. میں آپ لوگوں سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گی اور میں آپ کو بتاؤں گی کس طرح کے بینک جو خاص طور پر جو HBL برانچ کے جو سٹاف ہیں وہ بھی اس میں انوالو ہے. ابھی میں جوبلی لائف انشورنس کے آفس جا رہی ہوں جو کہ شادمان میں ہے. میں نے 2 تو آلریڈی کینسل کر لی تھی 3-4 سال پہلے، لیکن یہ جو واحد میری پالیسی تھی جس کو میں نے 10 ایئرس دیے، کیونکہ یہ 1 ملین کی تھی، تو اس لیے میں نے اس کو 10 ایئرس کمپلیٹ ہونے دیے. باقی جو میری نیو تھیں جو 2018 میں اور 2019 میں جو تھیں، ان کو میں نے سرنڈر کر دیا تھا. اس میں مجھے بہت نقصان ہوا تھا، مجھے اپنے پیسے بھی واپس نہیں ملے. صرف اس پالیسی کو میں نے رکھا کہ 10 ایئرس کے بعد ایٹ لیسٹ مجھے میرے ہی پیسے واپس مل جائے، تو وہ کافی ہے. HBL کی برانچ کے جو مینیجر تھے، بڑے جو وہاں پہ جو سٹاف تھے، انہوں نے یہ ریکمینڈ کیا تھا اور انہوں نے مجھے کال کی تھی. ہوا یہ تھا کہ میں قطر ایئرویز سے جب میں پاکستان آئی تھی تو میرے پاس 2-3 ملینس پاکستانی روپیز تھے. تو بینک کے مینیجر نے کہا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پڑے. میں نے ان کو کہا کہ مجھے انویسٹ نہیں کرنے، کہیں مجھے اس کو فکس نہیں کرنا، مجھے صرف 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد مجھے یہ پیسے چاہیے ہوں گے کہ میں نیکسٹ ٹرپ پہ آؤں گی، کیونکہ مجھے کوئی گھر کے حوالے سے یہ پیسے رکھنے تھے، سیپریٹ رکھنے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ انشورنس لے لیں، آپ آفٹر 1 ایئر یو کین ریموو اٹ فرام یور اکاؤنٹ، آپ کی کوئی ڈیڈکشن نہیں ہوگی، آپ کا کوئی اس میں بیلنس نہیں کٹے گا. تو انہوں نے اپنی پالیسی مجھے اس طرح سے بیچی اور اتنے ہیلپ فل بنے کہ مجھے کہتے ہیں آپ کا فون پہ کام ہو جائے گا، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں، آپ بس ان پیپروں میں سائن کر دیں، باقی کا کام ہم کر دیں گے. اور یہ کس نے کہا تھا؟ HBL کے بینک مینیجر نے، جو کہ جوبلی لائف انشورنس کے ایجنٹ کے ساتھ وہاں بیٹھا ہوا تھا. اس کے بعد پھر مجھے یہ بینک سے کالز آتی ہے، بینک والے ہی ایجنٹس کو نمبر دیتے ہیں کہ ایجنٹ کہتے ہیں کہ آپ کے بینک میں اتنے اکاؤنٹ ہے، تو ہمارے پاس نیو پالیسی ہے، یہ آپ کے لیے بہت اچھی رہے گی، یو کین بریک اینی ٹائم. اور میں اس وقت بینک میں اپنے بینک ڈرافٹ کے چکر میں کوئی گئی تھی، میرے کسی پلاٹ کے جو چیک تھا اس کا کوئی ایشو تھا، تو میں بینک مینیجر سے اس کو ریزالو کر رہی تھی. تو مینیجر ہی کے کہنے پہ ایک ایجنٹ اندر آئے، انٹر ہوئے، انہوں نے کہا بھئی آپ کی اتنے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں میڈم، آپ یہ کیوں نہیں کر لیتی؟ اور یہ ہوا یہ کہ انہوں نے مجھ سے سائن کروا لیے اور میں نے پیپر ان کے پڑھے نہیں، ان پہ ٹرسٹ کیا کیونکہ وہ میری برانچ کا مینیجر تھا اور دوسرا ایجنٹ وہاں پہ تھی. پہلے جو میری انشورنس تھی جو 2011 میں ہوئی تھی، وہاں پہ تب لڑکی تھی، فرسٹ ٹائم جوبلی لائف انشورنس آئی تھی، تب فرسٹ ٹائم یہ سب تھا. مجھے انشورنس پالیسی کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں تھی. تو میرے اکاؤنٹ میں ویسے بھی پیسے ہوتے ہیں، میں اس کو یعنی کہ یوز نہیں کرتی، میرے پڑے ہوتے ہیں کچھ لائک ایز اے پرسنل فار ریننگ ڈیز، میں اس کو سائڈ پہ رکھتی ہوں سم منی. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس کو ایوری ایئر اگر 1 لاکھ کی کرتے ہیں تو آپ کو 10 سال کے بعد آپ کے ڈبل پیسے ملیں گے. یہ اس ٹائم اس لڑکی نے کہا تھا، ایجنٹ نے. انہوں نے کہا کہ آپ ہماری پالیسی لے لیں، آپ ٹریول بہت کرتی ہیں، آپ کو CIP لانجز جو ایئرپورٹ پہ ارائیول اور ڈپارچر میں ہوتے ہیں وہ آپ کو یوز کرنے کی فیسلٹی ہوگی، فلاں بہت فیسلٹیز انہوں نے بتائیں. تو میں نے کہا کہ ویسے بھی بینک میں ہوں گے، مجھے یہ چاہیے. میں نے ان کو ان سے کنفرم کیا کہ میں نے 1 سال کے بعد ان کو لینا ہے. انہوں نے کہا میڈم کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کی پالیسی ایسی ہے کہ آپ کی کوئی ڈیڈکشن نہیں ہوگی، آپ کے پیسے آپ کو واپس مل جائیں گے، لیکن آپ کو اس پہ بینیفٹ نہیں ملے گا. تو میں نے کہا اٹس اوکے، نہ بینیفٹ ملے، میری رقم ہی مجھے واپس مل جائے گی، اٹس اوکے. تو میں نے ان پہ سائن کر دیے بنا پڑھے ان کے کہنے پہ، کیونکہ مینیجر وغیرہ بھی بیچ میں تھے تو میں نے ان پہ ٹرسٹ کیا. یہ میری سب سے بڑی مسٹیک تھی. آپ نے کوئی بھی انشورنس پالیسی لینی ہے تو آپ نے بنا پڑھے ڈاکومنٹس پہ سائن نہیں کرنے. اگر سائن کرنی ہے تو آپ نے ان سے کہنا ہے ہمیں ڈاکومنٹس دے دیں، میں آپ کو نیکسٹ ڈے پڑھ کے دے دوں گی اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں. اور تو جوبلی لائف انشورنس تو بالکل بھی نہ لیں، وہ اس لیے کہ یہ آپ کے اپنے بھی پیسے آپ کو واپس نہیں کرتے، اس میں بھی ڈیڈکشن کرتے ہیں، کیونکہ ان کا ہوتا یہ ہے کہ یونٹ پر چلتے ہیں. اس وقت یونٹ کی کیا پرائس ہے آپ کو بتائیں گے، 10 روپے چل رہی ہے فار ایگزامپل. تو جب آپ اتنے پیسے واپس لینے جائیں گے تو کہیں گے کہ یونٹ کی پرائس 3 روپیز ہو گئی ہے، یعنی کہ آپ کے اپنے پیسے ہی ڈیڈکٹ ہو گئے ہیں. یہ تو بہت نقصان پہ یہ پالیسیز میری گئیں. ایک جو 2018 کی اور 2017 کی تھی ان کو میں نے 2 سال ہی میں ختم کر دیا. آپ اندازہ کریں کہ میں نے 5 لاکھ ان کو دیے تھے، 5 لاکھ میں سے انہوں نے 1,70,000 مجھے واپس کیے. میرے ہی پیسے مجھے وہ بھی کم ملے. تو میں نے پھر بھی نقصان برداشت کر لیا، وہ اس لیے کہ میں اور مزید ان کو پیسے نہیں دینا چاہتی تھی. کیونکہ آپ جب بھی ان سے سرنڈر کروانے جائیں گے نا، خاص طور پہ جو جوبلی لائف انشورنس والے ہیں جنہوں نے آلریڈی انشورنس لے رکھی ہے، آپ
روک دیں, آپ ان کی پریمیم روک دیں. آپ ان سے کہیں ہاں جی میں سرنڈر کرنا چاہتا ہوں, میرے کتنے بنتے ہیں آپ ان سے لے لیں. آپ مزید ان کے ڈراموں میں مت آئیں. وہ آپ کو کہیں گے ابھی آپ کا جو ابھی مت کریں, آپ کو نقصان ہوگا, آپ 1 سال انتظار کر لیں. اس طرح انتظار کرتے کرتے نا یہ آپ سے آپ کے پیسے لے لیتے ہیں اور اینڈ میں کچھ نہیں ملتا. یہ 2 انشورنس تو پالیسی تو میں نے نقصان میں کر لی. یہ میری واحد انشورنس پالیسی تھی جو 10 سال اس کے کمپلیٹ ہونے والے تھے. 2011 میں نے لی تھی, تو وہ آلریڈی کمپلیٹ ہو گئے تھے 10 ایئرس 2020 میں. تو آپ اندازہ کریں یہ میرے لاسٹ ایئر کی میچورٹی کمپلیٹ ہو چکی تھی, لیکن انہوں نے مجھے میرے پیسے نہیں دیے. یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے واچر ریڈی نہیں ہے. میں پھر دبئی چلی جاتی تھی, پھر وہ کہتے تھے آپ کے یہ ڈاکومنٹس آئیں, آپ سائن کریں, آپ کا فون بند تھا, آپ کا فون نہیں ملا. یعنی کہ میرے ہی پیسے جو میچورٹی کے کمپلیٹ ہوئے انہوں نے دینے میں 1.5 سال لگا دیا. آپ اس سے اندازہ کریں کہ جب میں ان کے آفس میں 5-6 دفعہ گئی, ان کو فون پہ کمپلین کی, ای میلز کی, HBL کے برانچ مینیجر کے پاس بھی گئی, تو کسی نے نہیں سنا. یعنی کہ جب آپ نے اپنے ہی پیسے لینے ہیں, آپ کو اتنی خواری کرنی ہے, تو یہ تو بہت بڑا فراڈ ہے. بہت بڑے آپ کے پیسے, وقت, سب چیز کا ضیاع ہے. تو آپ ان کے مزید فراڈ میں مت آئیں. جوبلی لائف انشورنس تو بالکل بھی مت لیں. باقی انشورنس پالیسی کا آئی ڈونٹ نو, لیکن میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے یہ. اور یہاں پہ ایک لیڈی بھی آئی ہوئی تھیں, اور بھی بہت سے لوگ تھے جو اسی کمپلینس کر رہے تھے. آپ اس لیڈی کو دیکھیں کہ یہ بیوہ تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنی انشورنس پالیسی میچور ہو چکی ہے لیکن یہ میرے پیسے نہیں دے رہے. یعنی کہ HBL کی برانچ سے آپ نے لی تھی, تو آپ کی میچور ہوگی, میچور ہو گئی ہے. میں نے تو ان کو چھوڑنا نہیں ہے, بھلے میرے پیسے بھاڑ میں جائے, میری اصل رقم ہی دے دیں جو جمع ہے. جی جی آپ سوشل میڈیا پہ دو, اس کی بھی ان کا باپ بھی دے گا. میرا بیٹا تو مشکل میں ابھی تو آنے نہیں, چاہے کوئی دے نہ دے, ایٹ لیسٹ کوئی اگلا جو بندہ ہے نا وہ نہ پھنس جائے اس میں, جیسے ہم ہیں. اگلا بندہ نہ پھنسے, اور دوسرا اصل رقم جو کھا رہے اس میں سے. ان کا بھی یہی معاملہ تھا کہ ان کو 4 مہینے ہو چکے تھے ان کے پاس دھکے کھاتے ہوئے, لیکن وہ انہی کے پیسے ان کو واپس نہیں کر رہے. ان کے پاس آئی تھی, میں نے ہائر مینجمنٹ کا بھی کہا تھا اور ان کو ای میلز بھی کی تھی, اور پرسنلی میں نے ان کو فائنل وارننگ دی تھی, کیونکہ میرے ہسبینڈ نے بھی کہا تھا میں پولیس کو لے آؤں گا. اور یہ تو میں وہاں بیٹھی رہی تھی, آفس بند ہونے تک بیٹھی رہی تھی. انہوں نے ڈرامہ کیا آپ گھر چلی جائیں, آپ کو کال آ جائے. میں نے کہا نہیں جی, آپ نے جو کرنا ہے کال میرے سامنے آ جائے, ای میل آ جائے, کیونکہ دس از آلریڈی 1 ایئر, میری میچورٹی ختم ہو چکی ہے اور آپ میرے ہی پیسے مجھے نہیں دے رہے. تو میں نے بہت ان کو سنائی اور میں وہاں بیٹھی رہی, آفس بند ہونے تک بیٹھی رہی. تو اب یہ دیکھیں, یہ ڈرامہ کر رہے تھے, آپ کو اسکرین پہ دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں کمپیوٹر پہ آپ کا یہ ہے, جیسے دے آر ورکنگ, دے آر اونیسٹ, تو وہ آپ کو دکھا رہے ہیں آپ کا اتنا بیلنس ہو چکا ہے. اور مزے کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے ایجنٹ غائب ہو جاتے ہیں. جو آپ کو پالیسی بیچتے ہیں نا, آپ کو دوبارہ ان کی شکل نہیں ملے گی. آپ 3-4 مہینے کے بعد اس کا نام پتہ پوچھنے جائیں گی تو وہ کہیں گے وہ تو چھوڑ چکا ہے. یہ ان کا آئی ڈونٹ نو بہت بڑا بگ ڈرامہ ہے. یعنی کہ وہ بندہ ہی غائب کر دیتے ہیں جو آپ کو انشورنس پالیسی بیچتا ہے. اٹ مینس کہ HBL والے اور جوبلی انشورنس والے, ان کی ہائر مینجمنٹ کو پتہ ہے کہ ان کے ایجنٹ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بول کے یہ بیچتے ہیں آپ کو پالیسی, لیکن وہ ڈرامہ کرتے ہیں. ہم میڈم آپ اپنے ڈاکومنٹس پڑھیں, ایسا تو آپ نے سائن کیے. اور وہ ایجنٹ, میں کہتی ہوں اس کو بلاؤ بھائی جس نے یہ کیا تھا, کہتے ہیں وہ تو چھوڑ کے جا چکا ہے. یعنی کہ وہ ایجنٹ ہی سرے سے غائب ہو جاتا ہے, لڑکی ہو یا لڑکا, جس نے بھی آپ کو انشورنس پالیسی بیچی ہوتی ہے نا, وہ بندہ ہی غائب ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ چھوڑ کے چلا گیا, اب وہ اس برانچ میں نہیں ہے. تو اتنا بڑا فراڈ ہے. HBL کے لوگ اور جوبلی انشورنس کے لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کے ایجنٹ جھوٹ بول کے یہ پالیسیز بیچتے ہیں. میری پہلی جو 2 پالیسیز تھی اس میں تو میری رقم مجھے واپس نہیں مل سکی, کیونکہ میں نے 2 ایئرس میں ہی ان کو سرنڈر کر دیا. اور جو میری لاسٹ جو ایک ہی پالیسی تھی جس نے 10 ایئرس کمپلیٹ کیے, وہ مجھے میرے ہی پیسے ملے, وہ بھی بہت خواری کے بعد. یعنی کہ 1 سال تک مجھے پیسے نہیں مل رہے تھے, میچورٹی کے بعد بھی مجھے پیسے نہیں مل رہے تھے. بس میری آج کی جو ویڈیو تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ انشورنس پالیسی لے چکے ہیں یا لینے والے ہیں ان تک میری ویڈیو پہنچ جائے. اگر آپ کے فرینڈس فیملی میں سے کوئی ایسا ہے جو انشورنس پالیسی میں انٹرسٹڈ ہے, آپ پلیز میری ویڈیو ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ کسی فراڈ میں نہ آ سکے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کر دیں, اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.